کیا آپ جانتے ہیں کہ سمندر میں طوفان نے حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس چیز پر پہنچایا؟ وہاں ان کی ملاقات جسم پر بال ہی بال والی ایک عجیب و غریب جاسوس سے ہوئی۔ اس جاسوس نے انہیں ایک گرجے گھر میں بند قوی ہیکل شخص کے پاس بھیجا جو لوہے کی زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے۔ وہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ مسیح دجال کے نکلنے کا وقت قریب آ چکا تھا۔ اگر اس کی پوری حقیقت جاننا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ آج ہم اسلامی تاریخ کی ایک بڑی ہی دلچسپ اور سچ کہوں تو کافی پراسرار کہانی پر بات کرنے والے ہیں۔ جی بالکل۔ یہ کہانی ہے تمیم داری نامی ایک صحابی کی، مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ساتھی کی، اور ان کی دجال سے ایک مبینہ ملاقات کی۔ جی ایک بہت ہی مشہور اور اہم روایت ہے یہ۔ اور ہماری جو آج کی بات چیت ہے اس کی بنیاد کتاب دجال، جساسہ اور آخری زمانہ کے کچھ حصے ہیں۔ ٹھیک۔ مقصد یہ ہے کہ اس واقعے کو ذرا گہرائی میں سمجھیں، اس کی تفصیلات دیکھیں، اور خاص طور پر وہ جو سوالات پوچھے گئے تھے نا اس ملاقات میں، ان کی کیا اہمیت ہو سکتی ہے۔ ہاں وہ سوالات بہت معنی خیز ہیں۔ بالکل، اور دیکھیں کہ اس پورے قصے سے ہم کیا اہم باتیں نکال سکتے ہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں اس کو سمجھنا۔ ضرور۔ تو یہ قصہ ہمیں ملتا ہے حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا سے۔ یہ ان خواتین میں سے تھیں جو شروع میں ہجرت کر کے مدینہ آئی تھیں۔ جی۔ وہ بتاتی ہیں کہ ایک دن کچھ غیر معمولی ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان کرنے والے نے آواز لگائی، الصلاۃ جامعہ، مطلب سب لوگ نماز کے لیے اکٹھے ہو جائیں۔ اچھا، عام طور پر ایسا اعلان خاص موقعوں پر ہی ہوتا تھا۔ ہاں، تو ظہر کی نماز ہوئی، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف لائے۔ اب یہ بھی غیر معمولی تھا، جمعہ تو تھا نہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے۔ آپ نے سب کو کہا کہ اپنی اپنی جگہ بیٹھے رہیں، پھر پوچھا، جانتے ہو میں نے تمہیں کیوں جمع کیا ہے؟ صحابہ کا کیا جواب تھا؟ صحابہ نے وہی عرض کیا جو ادب کا تقاضا تھا، اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ جی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو میں نے تمہیں کسی انعام کی خوشخبری دینے یا کسی خطرے سے ڈرانے کے لیے نہیں بلایا۔ اچھا، تو پھر وجہ کیا تھی؟ فرمایا، بلکہ تمیم داری کی وجہ سے جمع کیا ہے۔ تمیم داری، جن کی ملاقات کا ہم ذکر کر رہے ہیں۔ بالکل ولی۔ فرمایا وہ پہلے عیسائی تھے، پھر آئے، بیعت کی، مسلمان ہو گئے، اور انہوں نے مجھے ایک ایسا قصہ سنایا ہے جو بالکل ویسا ہی ہے جیسا میں تمہیں مسیح دجال کے بارے میں بتایا کرتا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس قصے کو اپنی باتوں کی تصدیق قرار دیا۔ جی ہاں۔ اب تمیم داری نے اپنا واقعہ سنایا۔ انہوں نے بتایا کہ وہ فلسطین کے علاقے سے تعلق رکھتے تھے، قبیلہ لخم اور جزام کے 30 آدمی تھے۔ 30 آدمی؟ ہاں، وہ ایک بڑے سمندری جہاز میں سوار ہوئے، سفر پر نکلے تھے۔ جی، لیکن سمندر میں طوفان آ گیا، شدید طوفان۔ اوہو! اور کوئی 1 مہینہ لہریں انہیں ادھر ادھر نامعلوم سمتوں میں دھکیلتی رہیں۔ 1 مہینہ؟ یہ تو بہت لمبا عرصہ ہے۔ بالکل۔ آخرکار سورج ڈوبنے کے وقت انہیں مغرب کی طرف ایک جزیرہ نظر آیا۔ اچھا، تو وہ جزیرے پر اترے؟ ہاں، وہ چھوٹی کشتیوں میں بیٹھے اور جزیرے پر جا اترے۔ جزیرے پر کیا تھا؟ جیسے ہی اترے نا، انہیں ایک بڑی عجیب سی مخلوق نظر آئی۔ عجیب مخلوق؟ کیسی؟ اس کے جسم پر اتنے گھنے بال تھے کہ پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ اس کا منہ کدھر ہے، پیٹھ کدھر ہے، بس ایک بالوں کا گچھا سمجھ لیں۔ یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ لوگوں نے اسے دیکھ کر کہا، ارے تیرا ستیاناس، تو چیز کیا ہے؟ اس مخلوق نے کیا جواب دیا؟ اس نے کہا، میں جساسہ ہوں۔ جساسہ؟ اس کا کیا مطلب؟ جساسہ کا مطلب ہے بہت زیادہ خبریں ٹٹولنے والی، جاسوسی کرنے والی، جیسے دجال کی جاسوس۔ اوہ! لیکن اس نے زیادہ بات نہیں کی۔ اس نے بس جزیرے پر ایک گرجے یعنی عبادت گاہ کی طرف اشارہ کیا۔ اچھا؟ اور کہا، اے لوگو، اس گرجا میں ایک آدمی ہے، وہ تمہاری خبریں سننے کا بڑا شوق رکھتا ہے، جاؤ اس کے پاس۔ تمیم داری اور ان کے ساتھیوں کا کیا رد عمل تھا؟ وہ کہتے ہیں کہ جب اس مخلوق نے آدمی کا ذکر کیا نا تو ہم ڈر گئے۔ ڈر گئے؟ کیوں؟ کہ کہیں یہ کوئی جن بھوت نہ ہو جو ہمیں کسی مصیبت میں پھنسانا چاہتی ہو۔ بات تو ہے۔ تو وہ ڈر کے مارے جلدی جلدی اس گرجے کی طرف بھاگے۔ اور گرجے کے اندر اتنا مضبوط، کہتے ایسا انسان پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، اور وہ بندھا ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ گردن کے ساتھ اور پاؤں گھٹنوں سے لے کر ٹخنوں تک لوہے کی بھاری زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے۔ اللہ اکبر! بہت سخت قید میں تھا۔ جی بہت سخت۔ تو اس قیدی نے ان لوگوں سے کچھ کہا؟
ہاں، انہیں دیکھتے ہی اس نے پوچھا تم لوگ کون ہو؟ انہوں نے کیا بتایا؟ انہوں نے بتایا کہ جی ہم عرب ہیں، سمندر میں سفر کر رہے تھے، طوفان آ گیا، 1 مہینہ بھٹکتے رہے، پھر یہاں پہنچے، اور باہر وہ جو بالوں والی مخلوق ملی تھی نا، جساسا۔ ہاں جساسا، اس نے ہمیں آپ کے پاس بھیجا ہے۔ اچھا، اس تعارف کے بعد اس قیدی نے اس نے کچھ خاص سوال پوچھے، اور یہی سوال اس پورے قصے کا آپ سمجھے مرکز ہے۔ ٹھیک ہے۔ پہلا سوال کیا تھا؟ پہلا سوال تھا مجھے بیسان کے کھجوروں کے باغوں کے بارے میں بتاؤ۔ بیسان یہ شام کا علاقہ ہے، آج کل ہاں، فلسطین میں ہے۔ انہوں نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے پہلے پوچھا تم اس کے بارے میں کیا جاننا چاہتے ہو؟ اس نے کہا میں یہ پوچھتا ہوں کہ کیا ان درختوں پر پھل آتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں بالکل آتے ہیں۔ اس پر قیدی کا کیا رد عمل تھا؟ اس نے کہا وہ زمانہ قریب ہے جب ان میں پھل نہیں آئیں گے۔ پھل نہیں آئیں گے مطلب وہ علاقہ بنجر ہو جائے گا؟ اشارہ تو یہی لگتا ہے۔ اور دیکھیں، بیسان کا علاقہ اپنی زرخیزی، پانی کی فراوانی کے لیے مشہور تھا۔ اس کا پانی آس پاس کے ذرائع پر منحصر تھا۔ یہ بات آگے اہم ہوگی۔ اچھا، ٹھیک ہے۔ پھر دوسرا سوال؟ دوسرا سوال بحیرہ تبریہ کے بارے میں تھا، دی سی آف گیلیلی جسے کہتے ہیں۔ ہاں، سنا اس کا نام۔ پوچھا مجھے بحیرہ تبریہ کے بارے میں بتاؤ۔ انہوں نے پھر پوچھا کیا پوچھتے ہو؟ قیدی بولا کیا اس میں پانی ہے؟ انہوں نے کیا کہا؟ پانی تو ہوگا ہی، اتنی بڑی جھیل ہے۔ انہوں نے یہی کہا ہاں اس میں تو بہت پانی ہے۔ تو قیدی نے کیا کہا؟ اس نے کہا عنقریب اس کا پانی خشک ہو جائے گا۔ تو یہ دوسرا سوال بھی پانی کے ایک اہم ذخیرے سے متعلق تھا۔ جی ہاں۔ پہلا سوال کھجوروں کے باغ، پانی سے منسلک۔ دوسرا بحر تبریہ، پانی۔ تیسرا سوال کیا تھا؟ تیسرا سوال تھا زگر کے چشمے کے بارے میں۔ زگر کا چشمہ یہ کہاں ہے؟ یہ بحیرہ مردار، ڈیڈ سی کے قریب ایک علاقہ ہے۔ تاریخی طور پر اسے حضرت لوط علیہ السلام کے واقعے سے بھی جوڑتے ہیں۔ اچھا، تو اس چشمے کے بارے میں کیا پوچھا؟ پوچھا زگر کے چشمے کا کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا کیا پوچھتے ہو؟ قیدی نے پوچھا کیا چشمے میں پانی ہے اور کیا وہاں کے لوگ اس پانی سے کھیتی باڑی کرتے ہیں؟ انہوں نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا ہاں بالکل، پانی بہت ہے اور شہر والے اسی سے کھیتی کرتے ہیں۔ اس پر قیدی نے کچھ کہا؟ اس پر اس نے براہ راست کوئی تبصرہ نہیں کیا جیسے پہلے 2 سوالوں پر کیا تھا، لیکن انداز یہی ہے کہ اس کا مطلب تھا کہ یہ چشمہ بھی ایک دن خشک ہو جائے گا۔ تو یہ تینوں سوال بیسان، بحیرہ تبریہ، زگر سب پانی یا زراعت سے جڑے ہوئے ہیں۔ بالکل، یہ ایک پیٹرن ہے۔ چوتھا سوال کس بارے میں تھا؟ چوتھا سوال بالکل مختلف تھا۔ اس نے پوچھا مجھے نبی الامین کے بارے میں بتاؤ، ان کا کیا حال ہے؟ نبی الامین یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ جی بالکل، امین نبی یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسافروں نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے بتایا وہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے آئے ہیں۔ قیدی نے مزید پوچھا؟ ہاں پوچھا کیا عربوں نے ان سے جنگ کی؟ انہوں نے کہا ہاں۔ پھر نتیجہ پوچھا ہوگا؟ جی پوچھا ان کا آپس میں کیسا معاملہ رہا؟ انہوں نے کیا بتایا؟ انہوں نے بتایا وہ اپنے آس پاس کے عربوں پر غالب آ چکے ہیں اور انہوں نے ان کی اطاعت اختیار کر لی ہے۔ اچھا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کامیاب ہو چکے ہیں۔ اس پر قیدی کا رد عمل کیا تھا؟ یہ بڑا ہی حیران کن رد عمل تھا۔ کیا؟ اس نے کہا سن لو، ان لوگوں کے لیے یہی بہتر تھا کہ وہ ان کی اطاعت کر لیں۔ کیا مطلب؟ اس نے تائید کی؟ ہاں، اور صرف تائید نہیں، روایت میں آتا ہے کہ وہ یہ سن کر بہت خوش ہوا، ایسے جیسے اچھل پڑا ہو۔ یہ تو عجیب بات ہے، وہ شخص جو خود کو بعد میں دجال بتائے گا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کامیابی پر خوش ہو رہا ہے۔ جی یہ نقطہ واقعی غور طلب ہے، شاید اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور آپ کا غلبہ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے، اور دجال کا نکلنا بھی قیامت سے پہلے ہی ہے۔ بالکل، تو شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامیابی کی خبر سن کر اسے لگا کہ اب اس کے اپنے نکلنے کا وقت بھی قریب آ گیا ہے۔ یہ ایک زاویہ ہو سکتا ہے۔ اچھا، ان سوال جواب کے بعد کیا ہوا؟ کیا اس نے بتایا کہ وہ کون ہے؟ جی ہاں، ان سب سوالات کے بعد اس نے کہا اب میں تمہیں اپنے بارے میں بتاتا ہوں، میں مسیح دجال ہوں۔ اس نے خود کہا؟ جی خود کہا، اور ساتھ ہی یہ بھی کہا اور قریب ہے کہ مجھے نکلنے کی اجازت دے دی جائے۔ نکلنے کی اجازت؟ اور نکل کر کیا کرے گا؟ کچھ بتایا؟ ہاں بتایا، کہا میں نکلوں گا تو زمین میں گھوموں پھروں گا،
40 دن میں کوئی بستی ایسی نہیں چھوڑوں گا جہاں میں نہ جاؤں، پوری دنیا میں؟ سوائے مکہ اور طیبہ کے۔ مکہ اور مدینہ؟ جی، طیبہ یعنی مدینہ منورہ۔ کہا یہ دونوں مجھ پر حرام ہے۔ یعنی وہ ان شہروں میں داخل نہیں ہو سکے گا؟ نہیں ہو سکے گا۔ اس نے خود کہا جب بھی میں ان میں سے کسی ایک میں داخل ہونے کی کوشش کروں گا تو ایک فرشتہ ہاتھ میں ننگی تلوار لیے میرے سامنے آ جائے گا اور مجھے روک دے گا، اور ان کے ہر راستے پر، ہر داخلی مقام پر فرشتے مقرر ہوں گے جو ان کی حفاظت کر رہے ہوں گے۔ سبحان اللہ! مکہ اور مدینہ کی حفاظت کا خاص انتظام۔ جی، تو یہ تھا تمیم داری کا سنایا ہوا واقعہ۔ جب انہوں نے یہ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنایا تو آپ کا کیا رد عمل تھا؟ حضرت فاطمہ بنت قیس کہتی ہیں کہ جب تمیم داری نے یہ واقعہ سنا دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا عصا یعنی لکڑی منبر پر مارا۔ اچھا؟ اور فرمایا یہی ہے طیبہ، یہی ہے طیبہ، یہی ہے طیبہ، اور اشارہ مدینہ منورہ کی طرف تھا۔ گویا آپ نے تصدیق کر دی کہ تمیم داری کی بات سچ ہے اور مدینہ محفوظ رہے گا۔ بالکل۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حاضرین سے پوچھا کیا میں تم سے یہی باتیں نہیں کیا کرتا تھا؟ لوگوں نے کیا کہا؟ سب نے کہا جی ہاں یا رسول اللہ، آپ یہی بتاتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمیم داری کی بات کو پسند فرمایا؟ جی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے تمیم کی بات اس لیے اچھی لگی کہ وہ ان باتوں کے موافق تھی جو میں تمہیں دجال اور مدینہ و مکہ کے بارے میں بتا چکا ہوں۔ اور دجال کہاں ہے؟ اس کے مقام کے بارے میں کچھ فرمایا؟ ہاں، اس بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سنو، وہ شام کے سمندر یعنی بحرہ روم میں ہے یا یمن کے سمندر یعنی بحر عرب میں ہے۔ تو سمت واضح نہیں کی؟ پہلے نہیں، لیکن پھر فرمایا نہیں، بلکہ مشرق کی طرف ہے، وہ مشرق کی طرف ہے، وہ مشرق کی طرف ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک سے مشرق کی طرف اشارہ بھی کیا۔ مشرق کی طرف؟ جی۔ علماء اس کی تشریح یوں کرتے ہیں کہ شاید پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمومی اندازہ بیان کیا، پھر وحی کے ذریعے آپ کو زیادہ یقینی علم دیا گیا کہ وہ مشرق میں ہے، لیکن آپ نے کسی خاص ملک یا علاقے کا نام نہیں لیا۔ ٹھیک ہے، تو قصہ واضح ہو گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق بھی آ گئی۔ اب واپس آتے ہیں ان سوالات پر جو دجال نے پوچھے تھے۔ جی۔ بیسان، بحرائے تبریہ، زغر کا چشمہ۔ آپ نے پہلے اشارہ کیا تھا کہ ان تینوں کا تعلق پانی سے ہے اور گولان کی پہاڑیوں سے۔ یہ تعلق کیسے بنتا ہے؟ جی، یہ بہت ہی دلچسپ نکتہ ہے اور ہمارے ذرائع بھی اس پر زور دیتے ہیں۔ اگر ہم نقشے پر دیکھیں نا ان تینوں جگہوں کو۔ ہاں، بیسان یہ فلسطین میں ہے۔ اس کی زرخیزی کا انحصار دریائے اردن اور دوسرے مقامی پانی کے ذرائع پر ہے۔ بحیرہ تبریہ یہ بھی وہیں فلسطین اسرائیل میں اردن کی سرحد کے پاس میٹھے پانی کی بڑی جھیل ہے اور اس کا مین سورس دریائے اردن ہے۔ زوغر یہ بحیرہ مردار کے پاس آج کے اردن میں ہے، یہ بھی ایک چشمے کی وجہ سے اہم تھا۔ ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں ان تینوں جگہوں کا جو پانی کا نظام ہے نا، خاص طور پر بیسان اور بحیرہ تبریہ کا، وہ براہ راست یا بالواسطہ دریائے اردن اور اس کے جو معاون دریا ہیں جیسے دریائے یرموک ان سے جڑا ہوا ہے۔ اور ان دریاؤں کا پانی؟ ان دریاؤں کا پانی کہاں سے آتا ہے؟ زیادہ تر گولان کی پہاڑیوں سے۔ گولان کی پہاڑیاں؟ اچھا، ان کی کیا خاص اہمیت ہے؟ گولان ہائٹس جو ہیں وہ اس پورے خطے میں اسٹریٹجک لحاظ سے یعنی فوجی اور معاشی لحاظ سے بے انتہا اہم ہیں۔ کیسے؟ ایک تو یہ اونچا علاقہ ہے، شام، لبنان، اردن اور اسرائیل کے بالکل سنگم پر۔ 1967 کی جنگ سے اس کا بڑا حصہ اسرائیل کے قبضے میں ہے۔ دوسری بات، پانی کا کنٹرول۔ یہ پہاڑیاں پورے علاقے کے لیے پانی کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ دریائے اردن سمیت کئی اہم دریا یا تو یہیں سے نکلتے ہیں یا ان کا پانی یہاں سے گزرتا ہے۔ تو جو گولان کو کنٹرول کرتا ہے وہ ایک طرح سے اس خطے کے پانی کے بڑے حصے کو کنٹرول کرتا ہے۔ یہ تو بہت اہم بات ہے۔ اور تیسری بات، فوجی اہمیت۔ اونچائی کی وجہ سے یہاں سے ارد گرد کا وسیع علاقہ نظر آتا ہے۔ دمشق بھی زیادہ دور نہیں، شمالی اسرائیل بھی نظر آتا ہے۔ اس کی سب سے اونچی چوٹی جبل الشیخ ماؤنٹ ہرمن ہے۔ تو کیا آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ دجال کے وہ جو سوالات تھے پانی کے بارے میں، وہ صرف پانی کی کمی بیشی کے بارے میں نہیں تھے؟
میرا نہیں، بلکہ جو تجزیہ ہمارے ذرائع پیش کرتے ہیں وہ یہی ہے کہ یہ سوالات صرف پانی کے نہیں تھے، بلکہ یہ ان اسٹریٹجک مقامات کے بارے میں تھے جن کا کنٹرول اور جن کے وسائل مستقبل کی کسی بڑی تبدیلی یا شاید کسی بڑی جنگ میں فیصلہ کن ہو سکتے ہیں۔ یعنی دجال ان جگہوں کی حالت پوچھ کر اندازہ لگا رہا تھا کہ اس کے نکلنے کے لیے حالات سازگار ہو رہے ہیں یا نہیں۔ ایسا ممکن ہے۔ ذرائع کا تجزیہ اسی طرف اشارہ کرتا ہے۔ دجال کا ان خاص جگہوں کے پانی کے بارے میں پوچھنا اور پھر یہ پیشگوئی کرنا کہ یہ خشک ہو جائیں گے، یہ اس خطے پر کنٹرول، وسائل کی کمی اور شاید آنے والے کسی بڑے ٹکراؤ کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے۔ اور یہ کوئی اتفاق نہیں کہ یہ تینوں جگہوں اور ان کے پانی کے نظام گولان کی پہاڑیوں سے جڑے ہیں۔ جی، تجزیہ یہی کہتا ہے کہ یہ اتفاق نہیں لگتا۔ گولان آج بھی دیکھیں تو عالمی سطح پر ایک متنازع علاقہ ہے اور اس کی اسٹریٹجک اہمیت مسلمہ ہے۔ کیا دوسری احادیث یا روایات میں بھی اس علاقے مطلب گولان اور اس کے ارد گرد کے علاقے کا کوئی ذکر ملتا ہے آخری زمانے کے حوالے سے؟ جی ہاں، ہمارے ذرائع میں اس طرف بھی اشارہ ہے۔ کچھ دوسری احادیث میں آخری زمانے کے واقعات کے سلسلے میں دمشق کا ذکر ہے، بیت المقدس کا ہے، بحیرہ طبریہ کا ہے، اور ایک جگہ افیق کی گھاٹی کا بھی ذکر آتا ہے۔ افیق کی گھاٹی؟ جی، یہ تمام علاقے گولان کے قریب ہیں یا اس سے براہ راست متاثر ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک روایت میں آتا ہے کہ دجال مسلمانوں کا محاصرہ کرے گا افیق کی گھاٹی میں۔ یہ جگہ بحیرہ طبریہ کے قریب ہے۔ اچھا۔ اسی طرح آپ دیکھیں جو عیسائی اور یہودی روایات ہیں آرمیگیڈن کی، یعنی آخری عظیم جنگ کے میدان کی۔ ہاں، سنا ہے، مسجدوں کا میدان۔ جی، مسجدوں کا میدان، وہ بھی بحیرہ طبریہ کے مغرب میں ہے، گولان سے زیادہ دور نہیں۔ تو یہ پورا علاقہ مختلف روایات میں اہمیت کا حامل نظر آتا ہے۔ یہ تو واقعی مطلب ایک قدیم روایت کے سوالات کا آج کے حالات سے اتنا گہرا تعلق، یہ حیران کن ہے۔ جی، اور ذرائع میں جو تجزیہ پیش کیا گیا ہے وہ یہی سوال اٹھاتا ہے کہ کیا یہ جو عالمی سطح پر واقعات ہو رہے ہیں، خاص طور پہ مشرق وسطیٰ میں جو کشمکش ہے، جو مختلف طاقتوں کی دلچسپی ہے، کیا وہ ان قدیم پیش گوئیوں اور ان اسٹریٹجک مقامات سے کسی نہ کسی طرح جڑی ہوئی ہیں؟ یہ ہے ایک اہم سوال ہے۔ بالکل، یہ تجزیہ جو ہمیں دستیاب مواد سے ملا یہ واضح کرتا ہے کہ دجال کے سوالات ایسے ہی نہیں پوچھ لیے گئے تھے، وہ ایک خاص خطے کی طرف اشارہ کر رہے تھے جو پانی کے لحاظ سے، جغرافیہ کے لحاظ سے اور مستقبل کی پیشگوئیوں کے لحاظ سے انتہائی اہم ہے۔ تو اگر ہم سمیٹیں بات کو تو تیمیم داری کا یہ جو حیرت انگیز سفر اور ملاقات کا قصہ ہے، یہ ہمیں دجال کے بارے میں کچھ معلومات تو دیتا ہی ہے، لیکن اس سے زیادہ اہم وہ سوالات ہیں جو اس نے پوچھے۔ ہاں، وہ سوالات خاص طور پر پانی کے ذرائع کے بارے میں اور پھر نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، یہ ہمیں بہت کچھ سوچنے پر مجبور کرتے ہیں۔ بالکل، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس پورے واقعے کی تصدیق کرنا، اس سے اس کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے۔ صحیح ہے۔ اور جو سب سے اہم نقطہ شاید آج کی گفتگو سے نکلا وہ ان مقامات کا، بیسان، بحیرہ طبریہ، زغر، ان کا گولان کی پہاڑیوں سے جغرافیائی اور اسٹریٹجک تعلق ہے۔ اور ان کے پانی کے نظام کا گولان سے جڑا ہونا؟ جی، تو یہ سوالات صرف ماضی یا مستقبل کی کسی غیبی خبر سے متعلق نہیں ہے، بلکہ ہمارے ذرائع کے مطابق یہ آج کے زمینی حقائق، خطے کے تنازعات اور عالمی سیاست کو سمجھنے میں بھی ایک خاص زاویہ فراہم کرتے ہیں۔ تو یہ جو تعلق نظر آتا ہے قدیم روایات کی تفصیلات اور آج کی دنیا کے حالات کے درمیان، یہ سننے والوں کے لیے یقیناً یہ سوال چھوڑ جاتا ہے کہ آخر ایمان، غیب کی خبریں اور دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے، یہ سب کس طرح ایک دوسرے سے جڑے ہو سکتے ہیں؟ جی، یہ ایک ایسا نقطہ ہے جس پر غور و فکر کی مزید تحقیق کی گنجائش ہمیشہ باقی رہتی ہے۔